أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. احسنت، بارک اللہ فیک. یہ دوسرا قاعدہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ بیک وقت علام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں. علام یہ علم کی جمع ہے، علم کہتے ہیں خاص نام کو، اور اوصاف یہ وصف کی جمع ہے. وصف کا مطلب ہوتا ہے خوبی، اچھائی، نیکی یا نیک نامی وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ بیک وقت علام ہیں اور بیک وقت اوصاف ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں باعتبار دلالتها علی الذات، کہ وہ سارے ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرنے کے اعتبار سے علام ہیں. ہر علم کا مدلول کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہر نام کا مسمى کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ. اس اعتبار سے وہ سارے کے سارے علام ہیں اور کیا ہیں؟ مترادف ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. البصیر کون ہے؟ اللہ. السمیع کون ہے؟ اللہ. الکریم کون ہے؟ اللہ. تو اس اعتبار سے سارے علام بھی ہیں اور مترادف، کہ سارے ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں. مترادفۃ وہی بالاعتبار الاول مترادفۃ لجلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لجلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. دوسرے اعتبار سے، وصف ہونے کے اعتبار سے، خوبی ہونے کے اعتبار سے، معنی مفہوم کے اعتبار سے یہ متباین ہے، الگ الگ ہیں. جو الکریم کا معنی ہے کیا وہ السمیع کا معنی ہے؟ جو السمیع کا معنی ہے کیا وہ الدیان کا معنی ہے؟ جو الدیان کا معنی ہے کیا وہ البر کا معنی ہے؟ جو البر کا معنی ہے کیا وہ جمیل کا معنی ہے؟ جو جمیل کا معنی ہے کیا وہ الکریم کا معنی ہے؟ نہیں. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ متباین ہے، کیونکہ ان کا معنی مفہوم دوسرے سے الگ ہے. تو اسماء اللہ کلھا اعلام و اوصاف، سارے کے سارے نام بیک وقت علم بھی ہیں اور وصف بھی ہیں، صفات بھی ہیں. یہاں پر ایک بہت اہم بات وہ سب طلبہ ذہن سے نوٹ کریں. ہمارے مدارس میں ایک بات پڑھی پڑھائی سیکھی سکھائی جاتی ہے کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی سارے صفاتی نام. یہ بات درست نہیں. لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہے. یہ بات درست نہیں. ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا، ہر نام علم ہے اور ہر نام وصف ہے. ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے وہ علم ہے، وہ ذاتی ہے، اور اس ذات کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس پر دلالت کرنے کے اعتبار سے وہ صفاتی ہے. کون سا ایسا نام ہے جو ذاتی نہیں؟ بتائیں، جو اللہ کی ذات پر دلالت نہیں کرتا. کوئی ہے اسماء الحسنی میں سے؟ کون سا ایسا نام ہے جو صفاتی نہیں، جس میں کوئی صفت نہیں؟ یہ مغالطہ ہے، ہمارے ہاں پایا جاتا مدارس میں.
یہ سمجھایا جاتا ہے کہ لفظ اللہ ذاتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا لفظ اللہ کے اندر کوئی صفت نہیں پائی جاتی؟ ذل الوہیتی، صفت الوہیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، والعبودیت علی خلقہ اجمعین، یہ تفسیر اس کی سلف سے منقول ہے۔ توحید الوہیت الہ، صفت الہیت لفظ اللہ سے نکلی ہے، الرب سے ربوبیت نکلی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اسے کہتے ہیں غلط العام۔ ایک غلط العام ہوتا ہے اور ایک غلط العوام ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک غلط العام ہوتا ہے اور ایک غلط العوام ہوتا ہے، کیوں جی دونوں میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ کافی ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مبارک بنائے۔ ٹائم نہیں ہے مگر میں آپ سے پوچھتے، ابھی تو دوسرے قاعدے پر ہیں تو مغرب ہونے والے ہیں، سبحان اللہ۔ غلط العام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہو تو غلط لیکن اہل علم پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے۔ اور غلط العوام وہ ہوتا ہے جو غلط چیز ہوتی ہے لیکن عوام میں مشہور ہو جاتی ہے، عوام کی تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں اہل علم کے درمیان یہ بات مشہور ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو ہمارے مدارس میں یہ بات سکھائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں سلف سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے، کسی صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، ائمہ نے، کسی ایک نے کہا ہو لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے باقی صفاتی نام ہے، کسی ایک نے بھی کہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ایسے ہی مشہور ہو گئی، یہ بات ایسے ہی مشہور ہو گئی۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یا اللہ کا جو لفظ ہے یہ تمام اسماء حسنہ سے مشہور ہے، سب کو پتہ ہے، یہ تمام اسماء حسنہ کا بڑا نام ہے، یہ تمام اسماء حسنہ کا مرکز ہے، یا معنی مفہوم کے اعتبار سے تمام اسماء حسنہ کا خلاصہ ہے۔ لیکن یہ کہنا یہ ذاتی ہے، یہ صرف ذات پہ دلالت کرتا ہے، غیر شعوری طور پر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے۔ یا جب ہم کہتے ہیں یہ ذاتی ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرے نام اللہ کی ذات پہ دلالت نہیں کرتے۔ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے اسماء اللہ کلھا اعلام و اوصاف۔ تو یہ کہنا کہ لفظ اللہ صرف اللہ کا ذاتی نام ہے باقی صفاتی نام ہے، یہ درست، ہر نام ہی ذاتی ہے اور ہر نام ہی صفاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی وجہ سے تو نام حسنہ بنے ہیں کہ ان کے الفاظ بھی خوبصورت ہیں، ان کا معنی مفہوم بھی خوبصورت ہے، وہ ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اور ذات کے اندر موجود خوبیاں اور کوالٹیز کو بیان کرنے کے اعتبار سے حسنہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہیں سے بات ملتی جلتی ہے۔ اسماء حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے یا آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اسماء حسنہ کی کوئی تعریف کرنا چاہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے، وہ تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہی التی یدعى اللہ بها، ہی التی یدعى اللہ بها، یدعى اللہ بها وہی التی جاءت فی الکتاب والسنہ وہی التی تقتضی المدح والثناء بنفسها۔ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ہی التی یدعى اللہ بها وہی التی جاءت فی الکتاب والسنہ وہی التی تقتضی المدح والثناء بنفسها۔ تین چیزیں ہیں، وہ اسماء یا وہ الفاظ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، وہی التی تقتضی المدح والثناء بنفسها، جن کے الفاظ اور معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کے شان مدح و ثنا پائی جاتی ہے۔ یہ تعریف انہوں نے کہاں سے لی؟ کیوں جی کوئی بتا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ تعریف کہاں سے لی؟
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوهُ بِهَا سے هِيَ الَّتِي يُدْعَى اللَّهُ بِهَا۔ الاسماء، یہ الف لام کون سا؟ عہد ذہنی کا، وہ نام جو کتاب و سنت میں پائے جاتے ہیں۔ الحسنى تقتضی المدح والثناء بنفسها، تو اسماء صفات کے لیے، اسماء کے لیے دو شرطیں ہیں۔ یہ تو تعریف ہوگی نا کہ یہ اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے، یا کون سا لفظ اللہ کا نام بنے گا یا کون سا نہیں بنے گا، دو شرطیں۔ دو شرطوں پر کوئی بھی لفظ پورا اترے گا، ہم کہیں گے یہ اللہ کا نام ہے۔ اگر دو شرطیں یا ان دونوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی، وہ اسماء حسنہ میں شامل ہے۔ ہاں جی، کون سی دو شرطیں؟ ایک کہ اس نام کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہو، پہلی شرط، کتاب میں نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس نام کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہو۔ آگے قاعدہ آئے گا اسماء اللہ توقیفیہ، اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ کیا مطلب ہے توقیفی؟ نص پر مبنی، کتاب و سنت پر۔ تو پہلی شرط اسماء حسنہ کے ثابت ہونے کی یا نہ ہونے کی کہ کتاب و سنت میں اس نام کا ذکر ہو۔ دوسری شرط اس نام، اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے شیان شان مدح و ثنا پائی جائے۔ اب مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ الخالق پیچھے ہم نام پڑھا ہے، الرحمن پڑھا ہے، العزیز پڑھا ہے، الحکیم پڑھا ہے، یہ الفاظ کتاب و سنت سے ثابت ہیں؟ ثابت ہیں۔ ان کا جو معنی ہے وہ شیان شان ہے اللہ تعالیٰ کے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ کچھ الفاظ کتاب و سنت میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ بطور اسماء نہیں ہے، بطور خبر ہے، ان کا معنی مفہوم ایسا نہیں جو اللہ کے شیان شان ہو، جو اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہو، وہ بذات خود اسماء حسنہ لگتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں جب وہ مدینہ میں مہنگائی ہو گئی، ریٹ بڑھ گئے، تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے سعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے یہ چیزوں کے ریٹ مقرر کر دیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، اللہ ہی المسعر، ریٹ مقرر کرنے والا ہے۔ المسعر اسماء حسنہ میں سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا ہے ان اللہ هو المسعر، تو کیا مطلب ہے؟ یہ بطور خبر ہے کہ اللہ ہی ریٹ مقرر کرنے والا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ریٹ ہوتے ہیں۔ یہ اسماء حسنہ میں ریٹ مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے شان شان بنتا ہے۔ کہاں الرحمن، الرحیم، الکریم، المنان، الغفار، الدیان، العالی، اور کہاں المسعر، ریٹ مقرر کرنے والا۔ یہ تو دوسری شرط اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو اسماء حسنہ کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَهِيَ عَلَامٌ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ وَأَوْصَافٌ بِاعْتِبَارِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي، ان کے اندر جو معانی ہیں وَهِيَ بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مُتَرَادِفَةٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِالْاعْتِبَارِ الثَّانِي مُتَبَايِنًا، کیوں؟ کیونکہ جو ان کے اندر صفات ہیں وہ الگ الگ ہیں، ہر لفظ کے اندر جو صفات، جو معنی ہے وہ الگ الگ ہے۔ لدلالت کل واحد منہما علی معناه الخاص، آگے وہ مثالیں دی ہیں شیخ صاحب نے، جیسے کہ الحی کے اندر جو معنی ہے وہ العلیم میں نہیں ہے، جو العلیم میں ہے وہ القدیر میں نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کلھا اسماء لمسمى واحد، ہاں ان کا مسمى اور مدلول ایک ہے۔ مسمى کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کا لفظ، میرا نام ارشاد بھی ہے لفظی اعتبار سے، آپ تھوڑے سے بور ہو گئے نا، الحسن بھی ہے اور ابرار بھی ہے۔ تو جب مجھے کوئی پوچھتا ہے آپ ارشاد ہو، کوئی کہتا ہے الحسن ہو، کوئی کہتا ہے ابرار ہو، میں کہتا ہوں یہ علم ہے، مسمى نہیں ہے۔ تینوں نام بڑے اچھے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ نہیں، کھوکھلا پن ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ صرف علم ہے، مسمى۔ مسمى کس کو کہتے ہیں؟ نام بھی اچھا ہو اور کام بھی اچھے ہوں۔ یہ نہ ہو جس طرح وہ اردو میں زبان زد عام ضرب المثل ہے،
پڑھا نہ لکھا نام محمد فاضل، پڑھا نہ لکھا نام محمد فاضل۔ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں، وہ اسماء حسنہ بنے ہی تب ہیں کہ ان کے الفاظ کے اندر بھی خوبصورتی ہے اور معانی اور مفاہیم میں بھی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دو اور چیزیں ہیں جن کے نام حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو اور چیزیں ہیں جن کے نام کیا ہیں؟ حسنہ ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بھی ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوالٹیز، خوبیاں موجود ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کے نام البرہان للزرکشی، دیگر کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس مسئلے کی تفصیل کے لیے کہ جس طرح اللہ کے نام اسماء حسنہ ہیں، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء۔ بات لمبی ہوگی پہلے کافی، چلے جی آگے مرحبا۔ وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل۔ احسن، تبارک اللہ فیک۔ اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهَا عَلَامٌ وَأَوْصَافٌ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، ہم نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بیک وقت علام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا، جیسے قرآن نے ہمیں نام بتائے ایسے ہی قرآن نے ہمیں ان کے علام ہونے کا بتایا، ایسے ہی قرآن نے ان کے اوصاف اور وصف ہونے کا بتایا۔ تینوں چیزیں قرآن نے ذکر کی۔ جیسے وہ فرماتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، پھر ساتھ ہی فرمایا الرحیم کون سا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ صرف رحیم نہیں بلکہ اس کے اندر صفت رحمت بھی موجود ہے۔ اس کے اندر رد ہے کن کا؟ معتزلہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوں لیکن ان کے اندر صفات نہ ہو؟ نعوذ باللہ۔ وہ الرحمن تو ہے لیکن رحم نہیں کرتا، السمیع تو ہے لیکن صفت سمع نہیں ہے اس کی، البصیر تو ہو لیکن البصر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں والاجماع اہل اللغة والعرف، اہل لغت اور اہل عرف بھی جانتے ہیں علیم اسے ہی کہا جاتا ہے جس کے پاس علم ہو، قدیر اسے ہی کہا جاتا ہے جس کے پاس قدرت ہو۔ جو لکھنا جانتا ہی نہیں، دنیا میں کبھی کسی نے اس کو کاتب کہا ہے؟ ان پڑھ تو ویسے ہی گالی ہے، ان پڑھ تو ویسے ہی گالی ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مخلوقات میں لوگ اس طرح کے نام پسند نہیں کرتے، تو پھر خالق کے لیے آپ نے ایسے نام پسند کہ صرف الفاظ ہوں ان کے معنی نہ ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر انسان یہ دعا نہ کرے یا رحیم ارحمنی، بلکہ وہ یہ دعا کرے یا قہار ارحمنی، کیونکہ ان الفاظ کے معنی نہیں ان کے مطابق۔ اس کو تو دعا کرنی چاہیے یا منتقم اکرم علیہ، اکرمنی، اے انتقام لینے والے مجھے انعامات سے نواز۔ یہ تو مضحکہ خیز بات ہو جائے گی۔ تو اس میں رد ہے معتزلہ پر، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن نعوذ باللہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معانی نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الرَّحِيمَ هُوَ الْمُتَّصِفُ بِالرَّحْمَةِ، وہ رحیم ایسا ہے جس کے اندر صفت رحمت بھی ہے۔ وَلِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلِيمٌ إِلَّا لِمَنْ لَهُ عِلْمٌ وَلَا سَمِيعٌ إِلَّا لِمَنْ لَهُ سَمْعٌ وَلَا بَصِيرٌ إِلَّا لِمَنْ لَهُ بَصَرٌ وَهَذَا أَمْرٌ أَبْيَنٌ۔ یہ تو واضح ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ کبھی کسی نے نبینے کو دیکھنے والا کہا ہے؟ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے پاس صفت بصارت ہے ہی نہیں۔ جب صفت بصارت ہوگی تب ہی بصیر کہیں گے، صفت علم ہوگی تب ہی علیم کہیں گے۔ کوئی کسی انسان نے کہا ہو کہ یہ ان پڑھ ہے لیکن لکھ لیتا ہے، کیوں جی؟
جو لکھنے والا ہے اس کو ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم کا منبع ہے، جس کی قدرت اور طاقت نے پورے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، نعوذ باللہ اس کے اسماء کا معانی نہ ہو، تو یہ معتزلہ کا جو نظریہ ہے قرآن و سنت کے تو ہے ہی خلاف، عقل کے بھی اور لغت لینگویج کے بھی خلاف ہے۔ جب انسان راہ راست سے ہٹتا ہے تو پھر اس طرح کے عقائد اور نظریات بناتا ہے۔ تفضل۔ وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. احسنت۔ وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء اللہ، سلبو یعنی نفو، اس سے پتہ چلتا ہے، یہ جو پیچھے دلائل گزرے ہیں ان سے، لغت سے، عقل سے، عرف سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کی گمراہی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کی نفی کر دی۔ من اہل التعطیل، وہ معطلہ میں سے۔ یہ جو تعطیل ہے لغت میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التفریق والترک والانکار۔ تعطیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التفریق، فارغ کر دینا۔ جس طرح اگر کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نہ کرے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے، ڈیوٹی سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وہ فرمان ہے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، وہ کنواں جس پر لوگ نہیں آتے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔ اسی سے لفظ تعطیل، تعطیل کسے کہتے ہیں؟ چھٹی کو، الیوم العطلہ، چھٹی کا دن۔ تو یہ لوگ اسماء و صفات کو نہیں مانتے، یہ لغوی اعتبار سے۔ تو اصطلاحی اعتبار سے تعطیل کا معنی کیا ہے؟ انکار ما یجب للہ تعالی من الاسماء والصفات، انکار ما یجب للہ تعالی من الاسماء والصفات، اسماء و صفات میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا۔ تعطیل کی دو قسمیں ہیں، تعطیل کی بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک تعطیل کلی اور ایک تعطیل جزوی۔ تعطیل کلی طور پر انکار کر دینا، جس طرح جہمیہ ہیں، وہ نہ اللہ کے اسماء کو مانتے ہیں اور نہ ہی صفات کو مانتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہے، کیا جہمیہ، یہ بات مشہور ہے اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ سب اسماء و صفات کے منکر ہیں، کیا حقیقت میں ایسے ہی ہے؟ کیوں جی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا، ایک بات جو شروع میں کہنی چاہیے تھی، اگر کسی صاحب کا کوئی سوال ہو تو آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں، پرچی پر لکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم کلاس ختم کرنے لگیں گے اس سے پہلے انشاءاللہ مختصر سوال جواب کا سیشن ہوگا، تو وہ پرچی پر لکھا ہوا ہوگا، تو وہ سوال پڑھ کے اس کا جواب دیا جائے گا، زبانی سوال کی اجازت نہیں ہوگی۔ جہمیہ جو ہیں وہ کلی طور پر اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو جہم بن صفوان تھا بدبخت، علیہ من اللہ ما یستحق، وہ صرف اللہ کے ایک نام کو مانتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک نام کو مانتا تھا، باقی کا انکار کرتا تھا۔ وہ کون سا نام ہے؟ پیچھے گزر گیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے وہ گزر گیا ہے، اس میں سے الخالق، الخالق صرف ایک نام کو مانتا تھا۔ کیوں؟ کہتا تھا حقیقت میں خالق صرف اللہ ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ بھی اس وجہ سے نہیں مانتا تھا کہ یہ نام قرآن و سنت میں آیا ہے، بلکہ غلط عقیدے کی بنا پر مانتا تھا، غلط عقیدے کی بنا پر صحیح چیز کا اعتراف کیا۔ اس وجہ سے نہیں اعتراف کیا کہ کتاب و سنت میں موجود ہے تو ماننا چاہیے، لیکن غلط عقیدہ کیا تھا؟ کیونکہ جہمیہ جو ہیں وہ تقدیر میں کیا ہیں؟ جبریہ ہیں۔ جہمیہ تقدیر میں کیا ہے؟ یاد رکھنے کا طریقہ، جیم سے جہمیہ، جیم سے جبریہ، جہمیہ جبریہ۔ جہمیہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، تو یہ کہتا تھا جہم کہ اللہ ہی خالق ہے، بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے حقیقت میں اللہ ہی کر رہا ہے، بندہ جو کچھ کر رہا ہے حقیقت میں اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کروا رہا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندہ بلکہ مجبور محض ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام الخالق کو
مانتا تھا. تو جہمیہ جبریہ ہیں، معتزلہ قدریہ ہیں. معتزلہ کیا ہے؟ قدریہ یا قدریہ، دونوں طرح ٹھیک ہے، دال کے فتح کے ساتھ، دال کے سکون کے ساتھ، قدریہ بھی اور قدریہ. قرآن مجید میں دونوں طرح موجود ہے. بہرحال وَبِهَذَا عُلِمَ ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا أَسْمَاءَ اللَّهِ مَعَانِيهَا مِنْ أَهْلِ التَّعْتِيلِ. اچھا، اہل التعطیل میں نے ابھی بتایا تعطیل کی دو قسمیں ہیں، کلی اور جزئی. کلی تعطیل جس طرح کے جہمیہ کرتے ہیں، اس طرح معتزلہ جو ہیں ان کے ہاں اس اعتبار سے کلی تعطیل پائی جاتی ہے، وہ تمام اسماء باری تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی صفات کو نہیں مانتے. کلی تعطیل اس اعتبار سے کہ تمام صفات کا انہوں نے انکار کر دیا. اس طرح جو ہے ماتریدیہ اشاعرہ وغیرہ ان کے ہاں بھی جزوی تعطیل پائی جاتی ہے، وہ 7-8 صفات کو مانتے ہیں، باقی صفات کو نہیں مانتے. اور آخری تعطیل کے حوالے سے بات، یہ جو تعطیل ہے نا یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، معطلہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے. بلکہ تعطیل کیا ہے؟ ایک جس فرقے میں یہ نظریہ پایا جائے گا اس فرقے کو آپ معطلہ کہیں گے. جہمیہ کلی طور پر معطلہ ہیں، وہ اسماء کو بھی نہیں مانتے، صفات کو بھی نہیں مانتے. معتزلہ اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کو نہیں مانتے، وہ اس اعتبار سے معطلہ ہیں. یہ جو ماتریدیہ اشاعرہ وغیرہ ہیں یہ 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے، یہ اس اعتبار سے معطلہ ہیں، یہ اس اعتبار سے معطلہ ہیں. تو تعطیل ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ اور سوچ فکر ہے، جس فرقے میں پائے جائے گی یہ سوچ فکر اس فرقے کو معطل کہا جاتا ہے. ایک قاعدہ ہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، بہت اہم ہے. کل معطل مشبہ، ہر معطل کیا ہوتا ہے؟ مشبہ ہوتا ہے. کل معطل مشبہ ولیس کل مشبہ بمعطل، یہ پورا قاعدہ ہے. کل معطل مشبہ ولیس کل مشبہ بمعطل. ہر معطل جس نے انکار کیا وہ مشبہ ہے، تشبیہ دینے والا ہے، لیکن ہر تشبیہ دینے والا معطل نہیں ہوتا. کیسے؟ جس نے انکار کیا اس نے کیوں انکار کیا؟ وہ پہلے تشبیہ دیتا ہے پھر تشبیہ سے بچنے کے لیے انکار کرتا ہے. یہ جو جہم بن صفوان تھا یا جاد بن درہم تھا، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ، انسان کے بھی ہاتھ، دونوں کے ہاتھ ایک جیسے نہیں، ہم نہیں مانتے. تشبیہ لازم آتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ لازم آتی ہے، ہم نہیں مانتے. تو انہوں نے خود اپنے ذہن کے مطابق فرضی اعتبار سے تشبیہ بنائی، تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کا بھی وجود ہے اور انسانوں کا بھی. کوئی تشبیہ لازم آتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کا وجود اس کے شأن نشان، مخلوق کا وجود اس کے شأن نشان. بھائی صفت وجود کو تم مانتے ہو؟ مانتے ہیں. تو پھر ایسے صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ نہیں جی تشبیہ لازم آتی ہے، تو وجود میں تشبیہ لازم نہیں آتی، وہاں پر بھی لازم آتی ہے. جس طرح تم اللہ کے وجود کو اس کے شأن شان مانتے ہو، ایسے ہی اللہ کی صفات کو اس کے شأن شان مانو. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، جیسے یہاں پر شیخ صاحب نے فرمایا قالوا ان اللہ تعالی سمیع بلا سم. سمیع ہے، نام اس کا سمیع ہے لیکن سنتا، صفت سمع یہ کیسے ہوگی؟ بصیر ہے بلا بصر، عزیز ہے بلا عزہ. وعللوا ذالک، انہوں نے دلیل کیا بنائی، علت کیا نکالی، ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بِأَنَّ ثبوت الصفات، صفات کے ثبوت سے یستلزم تعدد القدماء. قدماء قدیم کی جمع ہے، کہتا ہے یہ لازم آتا ہے کہ قدماء بہت زیادہ ہو جائیں. قدماء سے مراد ان کی کیا ہے؟ قدیم کی جمع. کہتے ہیں قدیم کون ہے؟ صرف اللہ. اگر ہم کہیں اللہ کی صفات بھی ازلی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کچھ اور پرانی چیزوں کا اجتماع لازم آتا ہے. بدبختو کسی بھی ذات کی صفات اس کے تابع ہوتی ہیں. انسان کی صفات انسان کے تابع، اللہ رب العالمین کی صفات اللہ کے تابع. کوئی بھی ذات بغیر صفات کے ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ ان کے ہاں ہوتی.
اچھا وہ چیزیں جن کا ظاہری وجود نہیں ان کی بھی صفات ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہوا ٹھنڈی ہے، ہوا گرم ہے، اس کی بھی صفات ہوتی ہے نا. دھوپ تیز ہے، وہ چیزیں جن کا ظاہری وجود نہیں ان کی بھی صفات ہے، اور رب تعالیٰ کی صفات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل علم اس کی مثال بیان کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی کہے ہمارے گھر کھجور ہے، ہمارے گھر کھجور کا درخت ہے، دوسرا آدمی پوچھے اچھا اس پہ کھجوریں لگتی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. شاخیں ہیں؟ نہیں. پتے بھی ہیں؟ نہیں. تنا بھی ہے؟ نہیں. جڑیں بھی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب تمہارے گھر کھجور کا درخت ہی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ہے، سنتا ہے؟ نہیں. دیکھتا ہے؟ نہیں. بولتا ہے؟ نہیں. رحیم ہے؟ نہیں. کریم ہے؟ نہیں. منان ہے؟ نہیں. تو پھر کہاں ہے پھر بھائی؟ یہ ہے ان لوگوں کا فلسفہ، یہ ہے ان کی منطق. اب سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آئے یہ لوگ کیوں؟ یہ ہے ان کے ہاں اللہ رب العالمین کی ذات. اس وجہ سے یہ لوگ جتنا گمراہی میں واقع ہوتے ہیں، جتنے گناہوں میں واقع ہوتے ہیں، اتنا کوئی اور واقع نہیں ہوتا. صوفیہ جو اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں وہ اباہی لوگ ہیں. اباہی سمجھتے ہیں جو لواطت کو نعوذ باللہ جائز قرار دیتے ہیں، جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے عقیدے کی بدبختی اور غلاظت اور خرابی کی وجہ سے. جب آپ مانیں گے ایسی ذات جس کی کوئی صفات ہی نہیں ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سزا دے سکتا ہے، نہ رحمان ہے، نہ کریم ہے، نہ منان ہے، نہ غفار ہے، نہ قہار ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے وہ ایک لفظ بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ وجود مطلق ہے. وہ وجود مطلق. وجود مطلق کسے کہا جاتا ہے؟ صفت کی قید سے آزاد، آزاد وجود. وہ کون سا وجود ہوتا ہے؟ ذہنی، حقیقی نہیں، جسے ہم خیالی پلاؤ کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ خیالی پلاؤ. خیالات کی دنیا میں تو کوئی ایسا وجود ہو سکتا ہے، حقیقت میں کوئی ایسا وجود دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا میں موجود آپ کہیں وہ رب بھی ہو یا وہ ذی روح بھی ہو، لیکن وہ دیکھتا نہیں، وہ سنتا نہیں، وہ کلام نہیں کرتا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں، وہ پکڑتا نہیں، وہ سزا نہیں دیتا، وہ کریم نہیں، وہ رحمان نہیں، وہ منان نہیں. ایسا کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں جو خامی اور عیب کا باعث ہو سکتی تھی ان کی بھی اللہ تعالیٰ سے نفی کی. ان ربکم لیس بعور یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصما ولا غائبا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا. اس لیے یہ لوگ خود تو گمراہ ہوئے بھی، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ ثُبُوتَ الصِّفَاتِ، وہ کہتے ہیں صفات کے ثبوت سے يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَ الْقُدَمَاء، کہ قدماء کا تعدد لازم آتا ہے. بلکہ یہ واصل بن عطا یہ معتزلی تھا، یہ بدبخت پتہ کیا کہتا تھا؟ کتاب ہے الملل والنہر امام شہرستانی کی، محمد بن عبد الکریم الشہرستانی. اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتا تھا ان من اثبت معنی صفت قدیمت فقد اثبت الہین. نعوذ باللہ. ان من اثبت معنی صفت قدیمت فقد اثبت الہین. جو یہ کہے جیسے ذات باری تعالیٰ قدیم ہے ایسے صفات باری تعالیٰ قدیم ہے، جس کا یہ نظریہ ہوا گویا کہ اس نے دو الہوں کا اثبات کر دیا. ان کا ایک نظریہ ہے لا قدیم مع اللہ، لا قدیم، اللہ کے ساتھ کوئی اور قدیم نہیں ہے. دیکھنے میں لفظ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی قدیم ہے، الاول ہے، لیکن ان کی مراد کیا ہے کہ اللہ تھا لیکن اللہ کی صفات نعوذ باللہ. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ، یہ علت بیمار ہے، یہ فاسد ہے. لِدْرَالَةِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ عَلَى بُطْلَانِهَا، کیونکہ قرآن و سنت اور عقل اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتے ہیں. تفضل. السلام علیکم. قال رحمه الله تعالى
أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. احسنت. شیخ صاحب نے مثالیں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. یہ صفات ہیں ایک ہی موصوف کی. ایک ہی موصوف کی کئی صفات دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا کا ایک بادشاہ بہادر بھی، سخی بھی، جواد بھی، پڑھا لکھا بھی، ذہین بھی، فلاں بھی فلاں بھی. فللہ المثل الاعلی فلا تضربوا للہ الامثال. تو ایک ہی موصوف کی کئی صفات ہوتی ہیں. جب دنیا میں ہوتی ہیں موت الکمال اولا بھی، انسانوں کو یہ کمال، یہ خوبیاں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ ہی نعوذ باللہ اس کے پاس خوبیاں نہ ہوں. کبھی دیکھا ہے استاد پڑھنے پڑھانے والا جاہل ہو لیکن وہ شاگرد پیدا کر رہا ہو؟ کیوں جی ایسا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں ہوتا ہے، ان کے ہاں ہوتا ہے. بولنے والا گونگا ہو لیکن وہ لوگوں کو بولنا سکھا رہا ہو. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو پتا ہوگا جو مائیں عورتیں گونگی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہیں، ان کے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تاکہ وہ بچے گونگے نہ بن جائیں. وہ سنیں گے نہیں تو ان کے دماغ میں بات نہیں جائے گی، بولیں گے کیسے؟ جو ہی وہ بولنے کی عمر میں 5-6 مہینے کی عمر پہنچتے ہیں، ان کو ان کی ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے، یا ان کے گھر کے اندر دوسرے بچوں کو رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولنے اٹیچمنٹ ہو تاکہ بچے کی میموری کے اندر الفاظ جائیں. لیکن ان کے ہاں نعوذ باللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے ہو سکتا ہے کوئی ان پڑھ ہو لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، گونگا ہو لوگوں کو بولنا سکھائے. نعوذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس سے کیسے لازم آیا کہ موصوف بھی زیادہ ہوں؟ بالکل لازم نہیں آتا. یہ قرآن و سنت دلالت کرتے ہیں. آگے عقل بھی دلالت کرتی. تفضل. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. احسنت. اب عقل بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. وہ کہتے ہیں جو صفات ہوتی ہیں وہ بغیر موصوف کی ہو سکتی ہیں؟ نہیں. صفات بغیر موصوف کے نہیں ہوتی اور موصوف بغیر صفات کے. کائنات میں کوئی ایک موصوف دکھاؤ جس کی صفات نہ ہو. دکھاؤ. تمہارے جیسا جاہل بے وقوف ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی صفات ہوتی ہے. بے وقوف ہونا ہی اس کی صفت ہے. اچھی صفات بھی ہوتی ہیں اور بری صفات بھی ہوتی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آگے وہ شیخ صاحب کہتے ہیں حتی یلزم من ثبوتها التعدد وانما هي صفات وانما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود. اب یہ دلیل بڑی اہم ہے. کائنات میں ہر موجود، وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، چرند پرند، کیڑا مکوڑا، زمین و آسمان، جنگل صحرا، پہاڑ بیاباں، جو بھی ہو، وَكُلُّ مَوْجُودٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِن تَعَدُّدِ صِفَاتِهِ. ہر موجود کی ایک سے زیادہ صفات ہوتی ہیں. نمبر 1 صفت الوجود، صفت الوجود. نمبر 2 وَكَوْنُهُ واجب الوجود او ممکن الوجود. اس کا وجود جو ہے یا وہ ممکن الوجود ہوگا یا واجب الوجود ہوگا. یہ واجب الوجود کی جو اصطلاح ہے یہ متکلمہ اور فلاسفہ نے سب سے پہلے بولی. اہل السنہ نے سب سے پہلے واجب الوجود کی اصطلاح استعمال نہیں کی اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ اصطلاح کی ابتدا کس نے کی؟
متکلمہ اور فلاسفہ نے. بعد میں اہل سنہ اس اصطلاح کا من باب الخبر اللہ تعالیٰ کے لیے اطلاق کرتے ہیں. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ جس کا وجود ضروری ہے. ممکن الوجود او جائز الوجود، جس کا وجود ممکن بھی ہے اور نہیں بھی ممکن. وہ کون ہے؟ وہ مخلوقات. میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں. تو ایک صفت کیا تھی؟ صفت وجود. دوسری واجب الوجود ہوگا یا ممکن الوجود ہوگا. تیسری وَكَوْنُهُ عَيْنًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ أَوْ وَصْفًا فِي غَيْرِهِ، وہ جو ذات ہے بذات خود قائم ہوگی یا وہ خوبی کسی اور میں ہوگی. تو تین صفات تو ہر موجود میں ہیں. تم کیسے کہتے ہو کہ موصوف تو ہوتا ہے لیکن صفات نہیں ہوتی؟ ایک پہاڑ بھی ہو اس کی بھی صفات ہوتی ہیں، بلکہ اس پہاڑ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حس پیدا کی ہوتی ہے. وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے لرز جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نازل الحجر الاسود من الجنہ وکان اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم. ایک حدیث میں ہے، وہ سندن ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، سودته خطایا اہل شرک، اہل شرک کے شرک نے حجر ابیض کو حجر اسود بنا دیا. یہ جو آج حجر ابیض ہے یہ در حقیقت جو آج حجر اسود ہے یہ در حقیقت حجر ابیض تھا. اس کے اندر بھی حس ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ان کی بھی صفات ہیں، یہ بدبخت اللہ رب العالمین کی صفات کے منکر ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث ہے وَإِنِّي لَعَارِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ کَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا. تو پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے سینس اور عقل دی ہے، ان کو وہ سینس اور عقل نہیں ہے. اللہ المستعان. تفضل. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. أحسنت. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو پیچھے قواعد گزرے ہیں ان کی روح سے یہ بات جانی جاتی ہے کہ ان الدہر لیس من اسماء اللہ، کہ دہر اللہ کے ناموں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہاں کون بتائے گا؟ مدح و ثنا نہیں پائی جاتی. یہ حدیث میں تو موجود ہے لیکن لا یقتضی المدح والثناء بنفسہ، دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں کسی بھی لفظ کا اسماء حسنہ میں شامل ہونے کے لیے. تو ان الدہر لیس من اسماء اللہ، اسماء حسنہ میں یہ شامل نہیں ہے. ایک تو اس وجہ سے اس کے اندر وہ شرط نہیں پائی جاتی، دوسرا اس وجہ سے لأنہ اسم جامد، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ اسماء جامدہ نہیں ہیں، بلکہ ہر نام کے اندر معنی مفہوم پایا جاتا ہے، استقاق ہے اس کا. لا يتضمن معنى يلحق به بالاسماء الحسنى، اس کے اندر کوئی ایسا معنی بھی نہیں پایا جاتا جو اس کو اسماء حسنہ میں شامل کر دے. وَلِأَنَّهُ اسم للوقت والزمن، بس یہ ایک زمانے کا نام ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا نَمُوتُ وَنَحْيَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ يُرِيدُونَ مُرُورَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ فَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب انہوں نے ذکر کیا تو ساتھ ہی وہ وضاحت کرنے لگے کہ جو حدیث میں الدہر کا ذکر آتا ہے اس سے مراد کیا ہے. اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوزینی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے. کیا ابن آدم کی اتنی حیثیت ہے وہ اللہ کو ایذا دے؟ کیوں جی؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حدیث ہے. ہاں جی، اس کا فعل ایسا ہے، اس کا فعل ایذا دیتا ہے. تو چلو اس کا فعل ہی ہو، اس کا فعل حقیقت میں اللہ کو ایذا دے سکتا ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں وہ اپنی حد تک کوشش کرتا ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اپنے عمل سے ایذا دیتا ہے، لیکن اس کا تو ذکر نہیں ہے کہ اللہ کو ایذا ہوئی. اس نے دی، کیا اللہ کو ایذا ہوئی؟ یہ تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں. یہ ایسے ہی ہے، آپ نے اپنی طرف سے کسی کو قتل کر دیا لیکن وہ تو قتل ہوا ہی نہیں. آپ تو کسی اور کو قتل کر دیتے ہیں، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے اردت امرا اراد اللہ خارجہ. وہ خوارج نے بنایا نا پروگرام، ایک ہی رات میں عمر بن عاص، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا جائے گا. تو ایک نے کہا میں فلاں کو قتل کروں گا، دوسرے نے کہا فلاں کو، تیسرے نے کہا میں فلاں کو. تو ایک نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا تھا، تو اس نے مارا، قتل کیا، رات کا اندھیرا تھا، وہ تو کوئی اور تھا، خارجہ نامی آدمی، اس کو مار دیا. وہ اپنے حد تک کس کو مار کے آ گیا؟ عمر بن عاص کو. تو اس سے ضرب المثل مشہور ہوگی، اردت امرا اراد اللہ خارجہ، میں نے تو عمر کا ارادہ کیا تھا لیکن، تو آپ نے تو قتل کر دیا لیکن وہ قتل ہوا نہیں ہوا. آپ کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، یہی وہ ہے. لیکن ابتدا میں ہے کہ جب انسان برائی کا ارادہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی. ہاں جب عزم مصمم کر لے، برائی کی کوشش بھی کرے لیکن برائی میں کامیاب نہیں ہوا، پھر برائی لکھی جائے گی، پھر برائی لکھی جائے گی. تو یہ مطلب ہے یوزین ابن آدم، ابن آدم تو ایذا دیتا ہے لیکن اللہ کو ایذا ہوئی ہے اس کا تو ذکر نہیں ہے. تو حقیقت میں اللہ کا کوئی ایذا نہیں دے سکتا لیکن اس کا عمل ایذا دینے والا ہے، یہ مطلب ہے. یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر. انا الدہر کا مطلب کیا ہے؟ صاحب الدہر، میں زمانے کا مالک ہوں. یا اس کا مطلب ہے انا مدبر الامور، یا اس کا مطلب ہے مقلب الدہر. فلا يدل على ان الدہر من اسماء اللہ. تو یہ حدیث دلالت نہیں کرتی کہ زمانہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. ایک امام ہے، امام اہل سنہ ہی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ اتنا نہیں ہے جس طرح اہل سنہ کا ہوتا ہے، بلکہ عقیدے میں بڑے یتیم اور مسکین ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں الدہر اللہ کے ناموں میں سے ہے. المحلہ میں انہوں نے لکھا ہے، المحلہ میں انہوں نے لکھا ہے الدہر اسم من اسماء اللہ. ان سے کسی نے کہا آپ اللہ کی صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ ان سے کسی نے کہا آپ اللہ کی صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ ظاہری تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں مانتا. تو اہل سنہ یہی کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ان کی نیت میں نہیں شک کر سکتے، انہوں نے ایسے انکار کر دیا گا. اس وقت ان کے ذہن میں وہ نصوص نہیں ہوگی، حالانکہ صفت کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے. وہ جو صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان سے پوچھو سلوہ لی ای شیء یفعل. انہوں نے کہا لانها صفت من صفات الرحمن، لانها صفت الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اسماء و صفات یا صفات کا لفظ جو ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں آیا، اس وجہ سے میں نہیں مانتا. تو بہرحال الدہر کو وہ کہتے ہیں اسم من اسماء اللہ. اور اس طرح وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام صرف کتنے ہیں؟ 99. حالانکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ لا تعداد ہیں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں ولا یمکن ان یکون المقلب، یہ ممکن نہیں ہے مقلب بکسر اللام، وہ مقلب جو بدلنے والا ہے وہی مقلب جس کو بدلا گیا ہے. یعنی جو زمانے کا مالک ہے وہ زمانہ بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. جو زمانے کا خالق ہے
جو دن رات کو لانے اور لے جانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے۔ وہ زمانہ نہیں ہے لیکن زمانہ اس کے حکم کے تابع ہے، اس وجہ سے کہہ دیا گیا ہے، وگرنہ خالق اور مخلوق میں زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فرق موجود ہے۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني.